الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ فرمایا کرتے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا جلدی انسان کے درود پاک پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. اور چلا ہے دور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، چلا ہے دور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے. تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ ممتا، تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ ممتا، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے. اور کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے.
تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام لائق قدر لائق عزت احترام بزرگوں نوجوانوں آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب لاریب اور بعیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کہ رب الجزل مجھے ناچیز کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ رات کے علم میں ہے کہ ہم نے الحمدللہ پچھلے جمعہ کو خلیفہ بلا فصل یار غار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعارف پیش کیا تھا، آپ کا نام، آپ کے القابات اور آپ کا ہم نے نسب بیان کیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز آج مختصر وقت کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کہ رب الجزل ہم ناچیز کو حق سچ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان میں، آپ کی فضیلت پر کلام پاک کے اندر کم و بیش 32 آیات مبارکہ نازل ہوئی، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کلام پاک میں سے 24واں سپارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت، آپ اس کا بہترین ترجمہ یوں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، وصدق به، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی ڈر والے ہیں۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر جو مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر اس آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد، اس لفظ سے مراد والذی جاء بالصدق، بالصدق سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ہے، یعنی کہ آپ دنیا میں سچ لے کر تشریف لائے ہیں، آپ نے ساری زندگی سچائی ہی بیان کی ہے۔ پھر اسی جز کے آگے لفظ آتا ہے وہ صدق به، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے۔ کس طرح سے کہ آپ سب سے پہلے وہ مرد ہیں اسلام میں، سب سے پہلے وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ یہ شرف حاصل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ صرف ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح سے 32 آیت مبارکہ کم و بیش آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 1 جو میں نے یہاں پر نقطہ نظر ڈالا ہے، نمبر 1 پوائنٹ جو بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دیکھتے ہیں، ویسے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ 32 آیت مبارکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے نزدیک آپ کو مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے حوالے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ غار ثور میں جب کفار کے شر کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو کفار کے شر کی وجہ سے جب آپ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں گزارتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس لگتی ہے۔ غار ثور کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت پیاس لگ رہی ہے، یا رسول اللہ پیاس کی شدت غالب آ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ایسا کرو
کہ تم غار کے اندر مزید آگے چلے جاؤ، مزید غار ثور کے اندر آگے چلے جاؤ۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مزید غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے ایک نہایت ہی خوبصورت منظر دیکھا۔ وہ منظر کیسا تھا؟ جب میں وہاں پہنچا تو وہ مقام ایسا تھا کہ پانی کی نہر ایسی جاری ہو رہی تھی کہ وہ پانی کا جو پانی ہے اس کا رنگ جو ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید اس پانی کا رنگ تھا۔ جب اس پانی کو میں نے پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، جب میں نے اسے سونگا تو وہ مشک سے بھی کئی زیادہ اس کی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ نے پانی پی لیا، سیراب ہو گئے، پانی پینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر سیراب ہو کر آ چکے ہو، پانی پی لیا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں پانی پی کر آ چکا ہوں۔ اب یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تو پھر میں تمہیں خوشخبری نہ سنا دوں، میں تمہیں بشارت نہ سنا دوں؟ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں سنا دیجئے۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر جب تمہیں پیاس لگ رہی تھی، جب پیاس تمہارے اوپر شدت سے غالب آ رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتوں کو حکم دیا جو جنت الفردوس میں اس نہر کا مالک ہے، اس نہر پر مقرر کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت الفردوس سے لے کر غار ثور تک وہ پانی جاری کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت الفردوس سے لے کر غار ثور تک وہ نہر جاری کی گئی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پانی سے سیراب ہوئے، آپ نے وہ پانی پیا۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا مقام اتنا بلند و بالا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا مقام تو اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ اے ابو بکر تیرا مقام تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ درجے والا تیرا مقام ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا، جبہ مبارک پہنا ہوا تھا، زیب تن فرمایا ہوا تھا، لیکن اس جبے میں خاصیت یہ تھی کہ آپ کے بٹن کی جگہ پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ ہمارے آپ اس جگہ بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، آج اس طرح سے جبہ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس سوٹ کو دیکھ کر، اس حلیے کو دیکھ کر فرشتوں کے سردار حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ سوال کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا ہے، اسلام کے نام پر قربان کر دیا ہے، لہٰذا ان کے پاس یہی ایک سوٹ تھا، یہی ایک جبہ رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی اس بٹن کی جگہ پر آپ نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ کی عاجزی کا عالم ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رب ذوالجلال کا سلام آتا ہے۔ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے اے میرے محبوب آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرا سلام پیش کر دیجئے اور اس سے یہ کہہ دیجئے، اس سے یہ معلوم کیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ کون پوچھ رہا ہے؟ خالق و مالک کائنات۔ کون پوچھ رہا ہے؟ رب ذوالجلال۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جو کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتی ہے وہ چیز، وہ خالق و مالک پوچھ رہا ہے اے میرے محبوب آپ صدیق اکبر سے پوچھ لیجئے کہ وہ اللہ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ میرے محبوب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ابو بکر یہ تو بتاؤ
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوں۔ جس کو سلام کرنے والے خود رب ذوالجلال کی ذات بابرکت ہو، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نزدیک کتنا بلند و بالا ہے۔ تو یہ دو میں نے احادیث طیبات میں نے آپ کو بتایا 1200 احادیث طیبات آپ کی شان میں بیان کی گئی ہے، لیکن ٹائم بہت مختصر ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نزدیک ابو بکر کی کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آئیے دو تین احادیث طیبات ہم ان سے سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل اپنے دامن کو اٹھائے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم ہو گیا کہ ان کا کسی معاملات میں جھگڑا ہو چکا ہے، یہ اپنے دوست سے جھگڑا کر کے آیا ہے، اس وجہ سے اس حالت میں میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جھگڑا ہو چکا ہے۔ بات یہ تھی کہ میں نے ان سے اونچی آواز میں بات کر لی، اس معاملات میں ہمارا جھگڑا ہوا، پھر مجھے اس بات پر ندامت ہوئی، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر معافی کی، میں نے ان سے التجا کی ہے، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا ہے، لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اب وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے معاف نہیں کیا تھا، جب آپ کی بارگاہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے، تو ان کو بھی پھر ندامت ہوئی کہ میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں معاف کیا۔ اب وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں حضرت عمر، وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر یہاں موجود نہیں ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے ہیں۔ وہاں سے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے چہرے پر جاؤ چلا لا چکا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے کے اثرات بتا رہے ہیں۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی میری تھی، میں نے حضرت عمر سے اونچی آواز میں بات کی ہے، غلطی میری تھی۔ اب یہاں پر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ہے بتا رہے چاہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کہا تو پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم میری وجہ سے ابو بکر کو برداشت نہیں کر سکتے؟ یہ وہ واحد ایسا شخص تھا کہ جب رب ذوالجلال نے مجھے رسالت دے کر، مجھے نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، تمام کے تمام لوگ مجھے ٹھکرا دیتے تھے، مگر ابو بکر پہلا شخص ہے جس نے مجھے تسلیم کیا تھا۔ تم میری وجہ سے ابو بکر کو تسلیم نہیں کر سکتے، انہیں برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا اور پھر جب تک آپ حیات تھے آپ کو پھر کسی نے ایذا نہیں دی، آپ کو بھی کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ تو یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کی بارگاہ میں، حضور کے نزدیک۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، جو لوگ آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی کو فضیلت دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی حدیث مبارکہ ہے۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ ہے کیا۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ مہاجرین اور انصاری صحابہ یہ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر کسی بات پر بحث کر رہے تھے، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، تو بحث کرتے کرتے ان کی اونچی آواز ہو گئی،
صحابہ کرام کی آواز جو ہے وہ اونچی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے پر تشریف لے آتے ہیں. جیسے ہی دروازے پر تشریف لاتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس چیز پر بحث ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے کہ اتنی اونچی آواز ہو چکی ہے اور کس چیز پر بحث ہو رہی ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم فضیلت پر بحث کر رہے ہیں، ہم افضلیت پر بحث کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر فضیلت والے ہیں یا حضرت عمر فضیلت والے ہیں یا عثمان غنی فضیلت والے ہیں یا مولا کائنات فضیلت والے ہیں. ابو بکر ایسا شخص ہے کہ کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ آپ کا مقام مرتبہ ہے، ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہ دو. یہ ایسا شخص ہے کہ مجھے سب لوگ ٹھکراتے رہے مگر ابو بکر وہ ہے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس نے پناہ دی ہے، مجھے دوست بنایا ہے اور اسلام لانے کے بعد کئی قربانیاں دی ہے، جانوں کے ساتھ بھی قربانی دی ہے، مال کے ساتھ بھی قربانی دی ہے، طرح طرح سے آپ نے قربانیاں دی ہیں. کس طرح سے کہ غزوہ تبوک ہے، نبی علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اب اسلام کو آپ لوگوں کی ضرورت پڑ چکی ہے. صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں. صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق سامان لے کر آتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، وہاں سے آپ 100 اونٹ بما ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پھر جاتے ہیں، پھر 100 اونٹ اور لے کر آ جاتے ہیں بما ساز و سامان. پھر جاتے ہیں، پھر 100 اونٹ اور لے کر آ جاتے ہیں بما ساز و سامان. تو یہاں کتنے ہو گئے؟ 300 اونٹ بما ساز و سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیے. حضرت عمر جاتے ہیں، آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ آج میں کسی نہ کسی طریقے سے حضرت ابو بکر پر سبقت حاصل کر جاؤں، نیکی میں اسے آگے بڑھ جاؤں. مگر وہ بھی تو صدیق اکبر ہے نا، وہ بھی تو پھر صدیق اکبر یہ ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، آدھا مال گھر والوں کو چھوڑتے ہیں، آدھا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں. اب باری آتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں عمر یہ تو بتاؤ مال کتنا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں میں لے کر آ گیا ہوں. ابو بکر سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر ذرا تم تو بتاؤ تم کتنا مال لے کر آئے ہو؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم گھر پر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا ہے، تمام کا تمام آپ کی بارگاہ میں لے کر آ چکا ہوں. یہاں تک کہ میں نے دیواروں پر بھی اپنا ہاتھ لگایا ہے کہ کہیں کوئی سوئی کے برابر بھی کوئی چیز یہاں رہ نہ جائے. ہاں ایک چیز ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو اتنی قربانیوں کے بعد پھر یہ مقام ملتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت ہے، یہ مقام مرتبہ ہے حضور کے نزدیک. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ، غالباً ٹائم بھی ہو چکا ہے، آخری حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بخاری شریف کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرما رہے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دو چیزیں کر کر قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتا ہے، تو پھر اسے بروز محشر جنت سے جنت والے ایسے آواز دیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہاں سے داخل ہو جاؤ. اگر کوئی نمازی ہوگا تو اسے باب الصلاۃ سے اسے بلایا جائے گا. جنت کا دروازہ ہے باب الصلاۃ، اسے وہاں سے ندا دی جائے گی. جس نے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے ہوں گے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوگی، تو اسے باب الصلاۃ میں بلایا جائے گا. اسی طرح جس نے سب سے زیادہ جہاد کیا ہوگا تو اسے باب الجہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. اسی طرح جس نے سب سے زیادہ روزے رکھے ہوں گے تو اسے باب الریان کے دروازے سے بلایا جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ تمام دروازوں سے اسے بلاوا آیا جائے، تمام دروازوں سے اسے بلایا جائے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں ابو بکر، ایک شخص ایسا ہے کہ جنت کے تمام دروازوں سے یک زبا ہو کر یہ ندا آئے گی کہ ہمارے دروازے سے داخل ہو جاؤ. باب الصلاۃ کا دروازہ یہ کہے گا ہمارے دروازے سے داخل ہو جاؤ. باب الریان کا دروازہ یہ کہے گا کہ ہمارے دروازے سے داخل ہو جاؤ. ابو بکر وہ کوئی اور شخص نہیں، وہ تم ہی ذات ہو.
वो तुम्हारी ही जात है, वाहिद तुम ही ऐसे शख्स हो कि जन्नत के तमाम दरवाजों से तुम्हें बुलाया जाएगा, जन्नत के तमाम दरवाजों से तुम्हारी निदा दी जाएगी कि अबू बकर हमारे दरवाजे से दाखिल हो जाओ, ए अबू बकर तुम इस तरह से दाखिल हो जाओ। तो ये है मकाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मेराज की रात जब महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने के लिए जब जाते हैं, जब जन्नत का नजारा देखते हैं, जन्नत में देखते हैं कि एक ऊंचा बुलंदो बाला महल तैयार है, बड़ा खूबसूरत महल है और उसके पर्दे जो है रेशम के कपड़े हैं, वो पर्दे लगे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जिब्रील अमीन से अर्ज फरमाते हैं, ए जिब्रील ये तो बताओ ये बुलंदो बाला मकाम, ये महल किसका है, किस शख्स का है? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये आपके आशिक सादिक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मकाम है, ये उनका महल है इतना बुलंद वाला, तो जिनका मकाम दुनिया में ही और खुद मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा दे, तो फिर आप ये अंदाजा लगाए उस हस्ती का, उस सहाबी का मकाम मर्तबा कितना बुलंद वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ करते हैं कि हम सबको हुजूर सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम से भी और आपके इस प्यारे सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सीरत को पढ़कर उसके मुताबिक हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ मैंने आपके सामने कलिमात कहे, इसके अंदर जिस किस्म की भी गलती, गुस्ताखी, बेअदबी हुई हो, रब्बे ज़ुल जलाल अपने रहमत की बतूफ़ैल उसे मुआफ़ फरमाए, आमीन। हमारी मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।